السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کس طرح بنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے 2 دن گزرے تھے۔ یہ بدھ کا دن نبوت کا 6واں سال اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام جو کہ ابو جہل ہے میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا اور اگلے دن یعنی جمعرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے آپ کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم ان کے اسلام لانے والے واقعے کی طرف جائیں، مناسب یہ ہے کہ ہم ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے چند باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا تعلق بنو عدی سے تھا، وہ آل اسماعیل میں سے ہیں اور ان کا نسب اوپر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ بڑے تنومند تھے اور لمبے قد کے مالک تھے۔ جسم نہایت طاقتور تھا، اپنی تند مزاجی اور سخت ہوئی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ طویل عرصے تک مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ان کے خاندان کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے، میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ وہ ایک طرف اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور دوسری طرف ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب جھیلنے کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مدت تک اسلام اور اس کی واضح تعلیمات کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کے دل میں سب سے پہلے اسلام کا بیج کب بویا گیا، اس بارے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں رات گھر سے باہر بسر کرنا پڑی۔ وہ حرم پہنچے اور خانہ کعبہ کے پردوں میں گھس گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ زبان مبارک پر سورہ حاقہ کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان اس خوبصورت آواز اور حکمت بھرے کلام پر لگا دیے۔ واہ، کیا خوبصورت کلام ہے! اس کا ربط کتنا شاندار ہے اور اس کے الفاظ کتنے پکیزہ اور روح پرور ہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ تو واقع شاعر ہے، قریش ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اب دل میں خیال گزرا کہ اس نے تو میرے دل کی بات جان لی ہے، یقیناً یہ کاہن ہے۔ اب اللہ کے رسول نے سورہ حاقہ کی اگلی آیات کی تلاوت فرمائی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ یہ آیات سن کر اسلام ان کے دل میں جاگزی ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بخاری شریف کی حدیث 3866 میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بتوں کے قریب سو رہا تھا، ایک شخص ایک بچھڑا لایا، بت پر اسے ذبح کر دیا۔ اس کے حلق سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہ سنی تھی۔ پھر یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ایک کھلے دشمن، ایک بات بتلاتا ہوں جس سے تجھے تیری مراد مل جائے۔ ایک فصیح و خوش بیاں شخص یوں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے اور وہاں سے چل دیے۔ میں نے کہا، میں تو نہیں جاؤں گا، دیکھوں گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے سخت دشمن، تجھے ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد بر آئے۔ ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس صورتحال نے انہیں اسلام سے قریب تر کر دیا۔
اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال دانائی ثابت ہوئی کہ پکارنے والا کوئی فرشتہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دے رہا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا جو فوری سبب بنا وہ یہ ہے کہ ایک دن وہ خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب جیسے جری انسان کی آہٹ سنی تو گھر کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن نے فاطمہ جن کا نام تھا صحیفہ چھپا دیا، لیکن عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا، یہ دھیمی دھیمی آواز کیسی تھی جو تم لوگوں کے ہاں میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے پوچھا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور کے دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے، انہیں بری طرح مارنے لگے۔ ان کی بہن نے لپک کر بھائی کو اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر پہ چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو؟ پھر بلند آواز سے کلمہ توحید پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور پڑھنے لگے۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقیم الصلاۃ لذکری تک کی قرات کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ باقی واقعہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔